الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ بیٹا اس کی نا ایکو اگر آپ کر دیں، بالکل ایک سادہ آواز، جزاک اللہ۔ مجھے تو خطاب کے لیے 1 گھنٹے کا کہا گیا ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوگی، تو میں 35 سے 40 منٹ میں اپنے میزبان کی شدید خواہش پر کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں اور لمحہ لمحہ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ بیٹا نا ایکو آف کرنی، آواز جو 2 بار آتی ہے نا، 1 بار، جزاک اللہ۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو 1-2 باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا، تو بھی تو ان کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے کہ ہم نے تو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ما اطاق، تو میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کے حسن کو بیان کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا، تو فرمانے لگے فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ کہا جب محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا۔ کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔
وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ تو نور سے باہر ہو لی تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو، اے اللہ ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے۔ چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب کو بھی پسندیدہ ہو ہم اور محبوب کے رب کو بھی ہم پسند آ جائے۔ وہی بھلا کوئی زندگی ہے جس میں حضور ہی ناراض ہوں۔ تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اے قافلے والو اونٹ بیچا بھی کرتے؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک کتنا سونا آ گیا تو ہاں بیچا کرتے ہیں۔ میرے استاذ المکرم پڑھا کرتے ہیں، نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے، نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے، نہیں میں اپنا سارا کاروبار ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے اپنے میٹھے لہجے میں پوچھا تو کہا ہاں ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے، قیمت طے ہوگی۔ تو حضور میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو بندہ اس کا عطا پتہ نہیں پوچھتا، لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے یا بندہ خود کوئی چیز گروی رکھ لیتا ہے۔ اب یہ تین صورتیں تجارت کی۔ اب حضور علیہ السلام کو جانتے تھے، کوئی نہیں پتہ پوچھا، کوئی نہیں شے گروی رکھی، کوئی نہیں۔ حضور بس اتنا کہا میں تمہیں جا کر قیمت بیچ دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دی۔ جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے۔ جن کی چال اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا ہی نہیں تھا، یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایا، کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلالو فی الجدر، یا تو وہ تو جب مسکراتے تھے نا سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں تو خوبصورت جو ہے وہ زلفوں میں کھو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلاؤ۔ کسی نے بازو پکڑا، کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیویں میخانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولے دنیا
کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا تو ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا زامنۃن لسامان جمالکم، کہا خبردار، کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا، یار نو میلی آنکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے، کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی تو ان کی ڈھارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہوگی۔ کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی، کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں۔ تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب پہنچ گئے۔ کہا اے اہل قافلہ، ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے۔ کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیجی، ان سے قیمت پوری کر لو۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخرستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیضیاب ہو گئے۔ تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے۔ مزہ تو اس بات کا ہے نا، ہم 3 گھنٹے تقریر کریں، دلائل کے انبار بھی لگا دیں، لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے۔ یہ میری حیثیت ہے یا آج کے خطیب کی حیثیت ہے، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں، ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کرے، بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں، لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں، تو پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں؟ اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورک پھول قرآن دے سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں جو بات بھی نہیں کرتے، مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے۔ اللہ اکبر۔ آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا
کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو بتایا کہ ماں کا رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا، عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے مر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی، میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بھی سیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔
کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگھوار سمجھی جاتی تھیں اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن. میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے، تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق جب شام کو مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. اللہ اکبر. حضور والا اعلان نبوت کے بعد نہیں، مدنی دور میں ریاست قائم ہونے کے بعد نہیں، 1,44,000 کے صحابہ کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد نہیں، بلکہ میرے حضور تو وہ ہیں جو بہن کی گود میں بھی سردار ہی لگا کرتے تھے. اللہ. اور پھر صرف دنیا میں نہیں، کل محشر کا میدان ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اپنی شانوں کے مطابق اپنی اپنی مسندوں پہ جلوہ فراز ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک، پھر حضور علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری امتی تک، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان محشر کے میدان میں لا کر جب کھڑے کر دیے جائیں گے، 1,25,000 کے قریب انبیاء اور رسول اپنی شانوں کے مطابق مسندوں پہ تشریف فرما ہوں گے، اور حضور فرماتے عرش پر رب اپنی شان کے مطابق جلوہ فراز ہوگا، اور عرش کے دائیں جانب ایک مسند لگائی جائے گی. حضور فرماتے اس مسند کا نام مقام محمود ہے جس پہ میں محمد جلوہ فراز ہوں گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان اور پھر 1,25,000 کے قریب انبیاء اور رسول. حضور فرماتے جس شخص کے جھنڈے کے سائے تلے جمع کیے جائیں گے وہ بھی میں محمد ہوں. اللہ اکبر. تو پھر محشر کے میدان میں بھی تو میرے ہی حضور سردار لگ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور تمہیں بھی مبارک ہو، تم ایک سردار نبی کے امتی ہو. اللہ اکبر. تو حضرت شیمہ حضور کو سر سے لے کر پاؤں تک چومتی اور فخر سے سر بلند کر لیتی اور دعا دیتی ربنا ابقلنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. مالک میں دیکھ رہی ہوں آج بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے سے ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ
مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے، تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا میٹھا نام ہے میرے حضور کا۔ اللہ، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں ساری دنیا کے شہد نہ چھوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گا۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف چل پڑے۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے درے حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئے، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لیں۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئے۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے تو میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا، پھر چاند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان۔ میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کے محبوب علیہ السلام کے ادب پہ کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں۔ آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر۔ وقت سمٹ رہا ہے، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا عظیم رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی کہانی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔
کانوں سے کیسے بلا سکتا ہو جب زمانہ میری مخالفت میں تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لائیے. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے. عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد سے میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں اور پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں. یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا. بڑا نادان ہوگا وہ شخص جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی کہیں سے فتویٰ نکال کر لے آئے. میں تو صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیں، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا تعلق کیا ہے انسان کے ساتھ؟ کیا حیثیت ہے پھر خوشی کی؟ دیکھیے تو صحیح، جب تک وہ نہیں آئے تھے معاشرے کا حال کیا تھا. بیٹی ذبح ہو جاتی تھی اور ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا، اپنا سگا باپ ہوتا تھا. بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اس کی ایف آئی آر کٹنا تو بڑے دور کی بات ہے. ظلم اور ستم تو یہ بھی تھا، ذبح کرنے والا پرایا نہیں سگا بھائی ہوتا تھا. 3 بیٹے جا کے منڈی میں مازار میں ماں کو بیچ کر قیمت وصول کر لیتے تھے. کون سی خوشی تھی جو انسان کے پلے تھی؟ دھرتی پہ کون کون سا ظلم تھا جو نہیں ہو رہا تھا؟ خوشی کا تو تصور بھی انسان کے کسی ذہن کے خانے میں موجود نہیں تھا. جتنی خوشیاں ملی ہیں، بیٹی کی پیدائش کی خوشی ہو یا بیٹے کی عقیقے کا انداز محبت ہو، بیٹے کا ولیمہ ہو یا کہ ماں کی صحت مند زندگی گزارنے کا احساس خوشی ہو، کوئی بھی خوشی اس کائنات میں اگر موجود ہے تو وہ آمینہ کے لال کے قدموں کی خیرات ہے. اور مجھے کہنے دیجئے زمین پہ خوشیاں بعد میں آئی ہیں، پہلے آمینہ کے لال آئے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ بھی بجا ہوگا کہ خوشیاں تو نہ جانے کب کی روٹ پہ آسمان کو چلی گئی تھی. یہ تو کرم ہوا دھرتی پہ میرے حضور آئے تو خوشیوں کو واپس پلٹنا نصیب ہوا. تو جتنی بھی خوشیاں ہیں کائنات میں وہ حضور کے قدموں کی خیرات ہیں. وہ جب تک نہ تھے تو زمانے میں خوشیاں نہ تھیں، وہ آئے تو زمانے کو خوشیاں ملی. اور دوسری بات رہ گئی یہ کمکمے، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں اور یہ محبوب کے استقبال کی خوشی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یار ہم کمزور لوگ ان کا بھلا کیا استقبال کریں گے؟ یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں یار؟ ذرا غور تو کیجئے. جلوہ فراز کون ہو رہے ہیں؟ تشریف آوری کن کی ہے جناب؟ آ وہ رہے ہیں کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ ان کا استقبال یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا کریں گی؟ یہ پھول ان کے لیے استقبال میں کیا ہیں؟ لیکن میرے معاشرے کا ستم کہ یہاں جھنڈیوں کا جھگڑا بنا ہے. اور میں کہتا ہوں ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے.
ورنہ یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں، ہمارا تو جی کرتا ہے دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال دے، پھر بھی حق نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے، کروڑوں جہاں بھی اس محبوب کے قدموں پہ وار دیے جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں اس پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے حصے کا چراغ روشن رکھنا ہوگا، اور یہ بات ذہن نشیں رہے، غلبہ امت کا خواب جب تک تعمیر نہیں ہوتا اور جب تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک۔ میں سوچوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے ہم کہاں کھڑے۔ جو شخص جس منصب پہ اس کی ذمہ داری اس طرح سے وضو تر ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ جو ہے وہ اتنے حساس موضوع پر جو ہے وہ غفلت کی نیند سو جائیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے کام کرنا ہوگا اور اپنی اولادوں کو بتانا ہوگا کہ یہ کائنات ان کے دم قدم سے ہے، اور اگر ان کے جلوہ فرازیاں نہ ہوتی تو اس کائنات کو خوشی کا احساس نصیب نہ ہوتا۔ تو ہمیں سیرت رسول کی منزل کو اور ان کے پیغام کی منزل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بڑا نادان ہوگا وہ شخص جو ہے وہ آغاز پہ ہی الجھ پڑا ہو، اور وہ بھی بڑا کوئی اتنا عقل مند نہیں، جو آغاز پر تو جوم جوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر منزل کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کامیاب وہی ہوں گے جو وضو کر کے درود پڑھتے ہوئے سفر پہ چلے اور پھر چلتے چلتے سیرت رسول کی منزل کو پا گئے، پھر پیغام رسول کو انہوں نے اپنی روحوں میں اتار لیا اور انہوں نے اپنی نسلوں کو دین کی تربیت دی، اور محبوب کے مشن کے لیے، غلبہ امت کے لیے مجھے اور آپ کو پوری تگ و تاز کے ساتھ جس شعبہ ہے زندگی سے ہمارا تعلق ہے ہمیں اس میں غلبہ حاصل کرنا ہوگا۔ اور اس مسئلے کا مستقل حل یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی نسلوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے جذبہ ایمانی کی حرارت کے ساتھ ساتھ پورے عالم انسانیت کو یہ بتلائیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات کتنی حساس ہے اور ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی ذات تو بڑی دور کی اونچی بلند بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ ایک دن تمہارے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے۔ کہا ہم تو اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتے، چہ جائے کہ کوئی چند لکیریں کھینچ کر کے معذلات نہ جانے کیا کیا کہتا پھرے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا چراغ روشن رکھنا ہوگا اور نسلوں کی تربیت کے لیے اپنی اولادوں کو اس حساس موضوع کے لیے ہمیشہ تیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اپنے حصے کا چراغ ہمیں روشن رکھنا ہوگا۔ بس امیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مالک کی ہاتھ پھیلی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائن دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما، ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے بہراور فرما، ان کے مشن کی خاطر سب کچھ لگا دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں پیار، امن، محبت کا گہوارہ نصیب فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل سروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے دوست ان کی صحت ٹھیک نہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن کی بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔